محترم ناظرین سامعین، ہم نے ایک نیا ناول دوسرے چینل پر شروع کیا ہے جس کا نام کیوتی اسٹوری ہے۔ ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا بھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ مگر چہروں پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے اپنے درد اندر ہی اندر چھپائے رکھے تھے۔ مہرین کے ہاتھوں پہ مہندی کے ڈیزائن سے سجاوٹ ہوئی تھی۔ وہ ہاف سلیو شرٹ پہنے فہد کو اپنی مہندی دکھانے کمرے میں آ گئی۔ سارا کمرہ سامان سے لدا پڑا تھا اور بامشکل ہی مناسب جگہ مہرین کے حصے میں آئی۔ فہد سامان کی ترتیب میں مصروف اپنی بہن کے حسن کو تکتا ہی رہ گیا۔ مہرین فہد کو دیکھتے مہندی کیسی لگ رہی ہے میرے ہاتھوں پہ؟ فہد: لاجواب، شاندار لگ رہی ہے باجی مہرین۔ میں نے کل کو بھی تمہیں بہت نچوانا ہے، اس لیے آج جلدی کام ختم کر لو۔ فہد: جی جیسے آپ کا حکم مہرین بائی، ویسے جتنا سامان تم نے میرے لیے بنایا ہے اتنا تو شاید ابو بھی بنا پاتے۔ مہرین یہ بات کہہ کر فہد کے گلے لگ گئی، گویا وہ فہد کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ فہد: اچھا چلو اب آرام کر لو، آپ کل کا دن چہرے پہ یہ تھکاوٹ کے آثار نظر نہ آئیں۔ مہرین: کیا کہا؟ آج تو تمہیں نہیں سونے دینا میں نے۔ فہد: کیوں باجی؟ مہرین: آج ہم نے بہت ساری رات کٹھی گزارنی ہے۔ فہد: شادی کے بعد پتہ نہیں یہ وقت ملے یا نہ ملے۔ فہد: باجی مل جائے گا وقت، آپ جا کر آرام کریں۔ مہرین: نہیں، ہرگز نہیں، آج رات بس میری مرضی چلے گی، کان کھول کر سن لو۔ فہد: اچھا چلیں ٹھیک ہے، آ جائیں، بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے۔ مہرین: فہد صاحب میں امی کو کھانا اور دوا کھلا کے آؤں، اور ان کو صلاح آئی میرے آنے تک اس کمرے میں کسی جگہ بستر لگانا چاہیے۔ فہد نے تمام کمرے کو نظر دوڑا کر دیکھا اور بے بسی کے عالم میں جواب دیا۔ فہد: مہرین باجی، اس کمرے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تو سونے کی جگہ کیسے بناؤں گا؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ مہرین: مجھے نہیں پتا، میرے آنے تک یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، بس میں آئی۔ مہرین یہ سب احکام سنا کر کمرے سے نکل گئی اور فہد اب وہاں کوئی جگہ بنانے کا سوچنے لگا، مگر کمرہ جہیز کے سامان سے اس طرح لیس دار تھا کہ وہاں جگہ بنانے میں اسے بہت محنت کرنی پڑنی تھی۔ بہرحال فہد نے کوشش جاری رکھی اور جتنا کر سکا نڈال ہو کر بستر بچھا کر وہاں سونے لگا۔ مہرین اپنے فرائض انجام دے کر کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوئی تو فہد نظر نہ آیا۔ واش روم کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بھی خالی تھا۔ مہرین نے واپسی کمرے میں آ کر فہد کو آواز دی، جس کے جواب میں فہد سامان کے درمیان سے اپنی گردن بلند کر کے لبیک سے مہرین کو جواب دینے لگا۔ مہرین فہد کے نشاندہی کے بعد جب سامان کو پھلانگ کے مختلف ڈبوں اور اسٹیل کی پیٹیوں کے درمیان پہنچی تو مورچن نما ایک جگہ میں فہد لپٹا ہوا مسکراتا ہاتھ ہلانے لگا۔ مہرین سر پہ ہاتھ مار کر ہنس کر بول پڑی، مہرین یہاں اور کوئی جگہ نہیں ملی۔ فہد: آپ بنا لو جگہ کوئی۔ باجی یہ کیا بچکانا ہے بھلا، ادھر سونا جاتا ہے، کم سے کم کھلے بستر میں تو سو جائیں گے۔ سامان میں کھری تنگ اور مورچن نما جگہ اتنی چھپی ہوئی تھی کہ اگر کوئی ان کو ڈھونڈنا آتا تو یقیناً نہ ڈھونڈ پاتا، اور اپنی جگہ قلیل تھی کہ وہاں ایک بندہ تو سو سکتا تھا، لیکن 2 لوگوں کے لیے وہ جگہ نامکمل تھی۔ مہرین نے پاس پڑے سامان کے سہارے آہستہ اس مورچے میں قدم رکھا اور بحفاظت وہاں اتر کر فہد سے باتیں شروع کر دیں۔ مہرین: ہاں کچھ دیر یہاں رکتے ہیں، اگر نیند آ گئی تو چلے جائیں گے۔ فہد: اگر نیند آ گئی؟ اگر کا مطلب نیند تو آ رہی ہوگی آپ کو، چلیں دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ مہرین نے فہد کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور فہد بھی مجبوری میں اپنی بہن کی خواہش ادھوری نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ اس کمرے میں پہلے ہی روشنی معدوم تھی اور اس مورچے میں دونوں بہن بھائی پاس پڑے سامان سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ مہرین: فہد یار آج کے بعد یہ وقت واپسی نہیں آئے گا، کل کے بعد ہم جدا ہو جائیں گے۔
فہد: مہرین باجی، ایک نہ ایک دن تو ہمیں شادیاں کرنی ہی ہوتی ہیں، یہی قانون ہے اور یہ سب ہونا ہی ہوتا ہے۔ مہرین اٹھ کے فہد کی گود میں سر رکھ کر لپٹ گئی۔ فہد اپنی بہن کے بال سنوارنے لگا۔ سامان سے لے کر شادی کے انتظامات تک ساری باتیں جب ہوں گی تو مہرین نے جھجک کے فہد سے باتیں شروع کی۔ مہرین: فہد، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ فہد: جی باجی، کریں بات۔ مہرین: تمہیں پتہ ہے نا کہ امی کتنی سیدھی ہیں؟ فہد: ہاں جی باجی، بہت زیادہ ہی سیدھی ہیں، ہماری اماں تو حد سے زیادہ سیدھی ہے۔ مہرین: تمہیں پتہ ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو مائیں کتنی باتیں سمجھاتی ہیں اپنی بیٹیوں کو، مگر امی کو تو جیسے پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں بھی کیسے پیدا کر لیا۔ فہد: ہاں باجی، کیا ہو گیا آج؟ کیا کہہ دیا امی نے؟ مہرین: کچھ بھی نہیں کہا، یہی تو مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں کہا ابھی تک۔ فہد: باجی، آپ کیا سننا چاہتی ہیں امی بیچاری سے؟ مہرین: شادی سے۔ میرے یار کل مہمان آ جائیں گے۔ فہد: باجی، کھل کر بات بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ بات کو گھماؤ مت۔ مہرین: شادی رات کا لفظ سنا ہے؟ فہد: باجی۔ فہد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جیسے وہ سمجھ گیا کہ کیا بات ہونے والی ہے۔ مہرین: بتاؤ مجھے اب۔ فہد: میں کیا بتاؤں یار، آپ کو بھی آج یاد آنا تھا۔ انسان ذرا وقت دے دے تو کسی سے مدد لی جا سکتی ہے، اب میں کیا سمجھاؤں آپ کو؟ مہرین: میں نے بہت نروس ہوں یار۔ فہد: ویسے باجی آپ کو پتہ تو سارا ہی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا آپ کو نہیں پتہ؟ مہرین: بکواس بند کرو تم، مجھے کیسے پتہ ہوگا یار؟ فہد: باجی وہ سٹوریز کافی بار میں نے آپ کے ہاتھ میں دیکھی ہیں۔ مہرین: ہاں تو لاتا کون تھا؟ اب پڑھی ہوتی تو میں نے پڑھ لی۔ فہد: باجی اب مسئلہ کیا ہے، اس پہ بات کر لیں، وہ بے چین تھا، بس اندازہ نہیں تھا اس لیے لے آیا تھا۔ مہرین: فہد: میں نے پڑھا تھا کہ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ فہد: باجی یار میں آپ کی سہیلی نہیں ہوں جو ایسی کھلی باتیں آپ سے کر رہی ہیں۔ مہرین: ہاں تو اب نہیں ہے کوئی سہیلی میری، تو میں کیا کروں اب؟ میں کس سے کروں باتیں؟ تم کو کیا مسئلہ ہے؟ تم تو ایسے شرما رہے ہیں جیسے تم سے میری کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ شادی رات میری ہے، تم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ فہد بہت نروس ہو رہا تھا اور پریشان مہرین بھی تھی، مگر دونوں کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ فہد: باجی میری بات سنیں، آپ کا ہونے والا شوہر بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہوگا، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ سنبھال لے گا۔ مہرین: مجھ کو تو سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ فہد: کون سا؟ اس نے آپ کا سارا خون نکال کے پی جانا ہے، حد کرتی ہیں آپ بھی باجی۔ مہرین: بے غیرت انسان، جس چیز سے خون نکلتا آئے اس کی تکلیف بھی تو شدید ہوتی ہے۔ فہد: ہاں تو اس کا درد کا بھی تو اپنا ہی مزہ ہے۔ فہد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور مہرین فہد کی اس بات پہ فہد کے بازو پر تھپڑ مار چکی تھی۔ مہرین: بالغ کہانیوں کے سستے رائٹر نہ بنو، یہ جملہ اس کہانیوں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ فہد: باجی بالکل پریشان مت ہوں آپ، بس جیسے آپ کا شوہر کرتا جائے آپ بھی کرتی جانا۔ محترم ناظرین سامعین، ہم نے دوسرا چینل پر بھی ایک نیا ناول شروع کیا ہے جس کا نام کیوٹ سٹوری ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن اور کمیونٹی گائیڈ لائن میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ناول اچھا لگا تو اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔